بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ خلیفہ ہشام سے ایک نوجوان کی بحث کا واقعہ۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک کے زمانے میں ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقے میں سخت قحط پڑا۔ قحط کا یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس قحط سالی کے دنوں میں بھوک کی شدت سے مرنے لگے، جبکہ اس سخت قسم کی قحط سالی میں عرب کے متاثرین کو خلیفہ ہشام بن عبد المالک کی طرف سے کوئی بھی امداد نہیں ملی۔ چنانچہ اس علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک وفد خلیفہ ہشام بن عبد المالک سے امداد کی درخواست کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس وفد میں ایک نوجوان دروز بن حبیب بھی تھا۔ یہ بڑا بے باک نوجوان تھا۔ چنانچہ وفد خلیفہ کی طرف سے روانہ ہو گیا اور دمشق پہنچتے ہی خلیفہ ہشام کے سامنے پیش ہوا تو ان میں سے کسی ایک کی بھی جرأت خلیفہ سے بات کرنے کی نہیں ہوئی، جبکہ وہی نوجوان دروز بن حبیب بھیڑ کو چیرتا ہوا خلیفہ ہشام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس کی شخصیت میں بہت جاذبیت تھی، جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دروز نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم لوگ 3 سال سے شدید قحط کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر قحط کی صورت میں ٹوٹ پڑا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پہلے سال ہمارے جسموں کی چربی گھلی، دوسرے سال گوشت پگھلا اور اب جبکہ یہ تیسرا سال چل رہا ہے، ہماری ہڈیوں کی باری آ چکی ہے۔ ہم لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے آپ کے خزانے میں بہت مال و دولت جمع ہے۔ اس دولت کی صرف 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو، دوسری یہ کہ عوام کی ملکیت ہو، اور تیسری یہ کہ آپ کی ذاتی ملکیت ہو۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو جناب اس کا دانتوں سے پکڑ کر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر یہ مال عام لوگوں کی ملکیت ہے تو اس کے خرچ کیے جانے کے لیے سب سے پہلے وہی حقدار ہیں، اور یہ دولت اگر آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو ایسے نازک وقت میں جب لوگ قحط اور فاقوں سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حکم کے مطابق اس کو خیرات و زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنے کا اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا۔ اس کے باعث حضور والا کو اجر عظیم اور ثواب دارین حاصل ہوگا اور آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ دروز بن حبیب کے یہ فکرے ایسے چست اور دانش مندانہ تھے کہ ہشام بن عبد المالک دنگ رہ گیا۔ نوجوان کی ایسی بے باکانہ اور جرأت مندانہ باتوں پر یہ بھی اندیشہ تھا کہ امیر المومنین کا عتاب نازل ہو جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن وہ اس بات سے ڈرا نہیں۔ ہشام بن عبد المالک حالانکہ بڑا عظمت و جلال والا خلیفہ تھا، مگر اس نوجوان کی پکڑ ایسی تھی کہ وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ نوجوان کی بات نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہا کہ ہمارے لیے تینوں میں سے کوئی بھی راستہ فرار کا نہیں چھوڑا۔ خازن اس وفد کو 10,000 دینار قحط زدہ علاقے میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیں اور اس کے ساتھ 1,000 دینار تنہا اس نوجوان کو دے دیے جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں
ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔